اس دنیا میں اولاد کی خواہش کس کے دل میں نہیں ہوتی، اور لارن پرکنز کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں تھا۔ شادی کے بعد وہ ماں بننا چاہتی تھی، مگر قدرت نے ابھی تک اسے اس نعمت سے محروم رکھا ہوا تھا۔ جب کئی سال یوں ہی پریشانی میں گزر گئے تو ایک روز لارن پرکنز اور اس کے ہسبینڈ ڈیوڈ نے نکاراگوا کی خوبصورت وادیوں میں چھٹیاں گزارنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ مصنوعی طریقہ تولید سے والدین بننے کا فیصلہ کر سکیں۔ لارن پرکنز مذہبی رجحانات رکھتی تھی، وہ عبادت کے لیے چرچ بھی جاتی تھی، اور وہاں موجود پادری کے ساتھ جب اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو اس پادری نے اسے یقین دلایا کہ خدا نے تمہارے لیے ضرور کچھ بہتر منتخب کر رکھا ہے اور تمہیں وہ تمہاری سوچ سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ لارن مایوسی کے عالم میں وہاں سے واپس لوٹی اور اسے پادری کے الفاظ پر یقین تو نہیں تھا، لیکن بہت جلد اس کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا تھا کہ اسے معلوم ہو جاتا کہ پادری کا ایک ایک لفظ صداقت سے بھرپور تھا۔ چھٹیاں گزار کر یہ کپل جب واپس پہنچا تو انہوں نے تب تک مصنوعی طریقے سے والدین بننے کا فیصلہ کر لیا ہوا تھا۔ لارن البتہ مایوسی کے عالم میں تھی، اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ بھانج ہے اور کوئی بھی طریقہ علاج اس پر کارگر ثابت نہیں ہوگا، مگر اس کی حیرت اور خوشی کی اس وقت انتہا نہ رہی جب ڈاکٹرز نے اسے خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ لیکن پریگننٹ ہونے کے بعد لارن پرکنز کا وزن عام خواتین کی نسبت بہت تیزی سے بڑھنے لگا۔ ٹیسٹ کرنے پر اس کے ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ اس کے خون میں موجود HCHG کی مقدار بہت زیادہ ہے، جس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پیٹ میں ایک سے زیادہ بچے پل رہے ہیں۔ لارن پرکنز اور اس کا شوہر ڈیوڈ یہ جان کر بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ شاید ان کے ہاں جڑواں یا 3 بچے ہوں۔ وہ اتنے طویل عرصے سے اولاد کے خواہش مند تھے کہ ایک سے زائد بچے کا پیدا ہونا ان کے لیے کسی خواب کے سچ ہونے کے مترادف تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر کی ہدایات کے عین مطابق الٹرا ساؤنڈ کروایا اور پھر الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ پڑھ کر حیرت میں ڈوبے ہوئے ڈاکٹر نے انہیں یہ حیران کن خبر دی کہ میں الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میں 5 بچے گن سکتا ہوں۔ حیرت میں ڈوبی لارن پرکنز کے منہ سے بس یہی لفظ نکلے کہ یہ ہونا ناممکن ہے، اور پھر جانے سے قبل ڈاکٹر نے انہیں ایک مرتبہ پھر رکنے کو بولا اور کہا کہ مجھے تو رپورٹ میں ایک اور بچہ یعنی 6واں بچہ بھی نظر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر لارن پرکنز اور اس کا ہسبینڈ ڈیوڈ خوفزدہ ہو گئے اور انہیں سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس بات پر ریئیکٹ کیسے کریں۔ جہاں انہیں بے حد زیادہ خوشی تھی وہیں لارن پرکنز کی جان بھی خطرے میں تھی۔ اب انہیں ایک انتہائی اہم فیصلہ کرنا تھا کہ چاہے تو وہ ان بچوں کی تعداد کم کروا سکتے تھے یا پھر ان 6 کے 6 بچوں کو وہ پیدا کرنے کی ٹرائی کرتے۔ اس بات کا قوی امکان تھا کہ ان 6 میں سے کچھ بچے ہی زندہ بچ پائیں گے، اور اس کے علاوہ بیک وقت 6 بچوں کو جنم دینا دیگر پیچیدگیاں بھی جنم دے سکتا تھا۔ ایک لمبی بحث کے بعد لارن اور ڈیوڈ نے آخر کار ان 6 کے 6 بچوں کو اپنے طور پر پیدا ہونے کا موقع دینے کا فیصلہ کر لیا۔ لارن چونکہ مذہبی رجحانات رکھتی تھی، چنانچہ اس نے یہ فیصلہ قدرت پر چھوڑ دیا کہ کون زندہ بچے گا اور کون نہیں۔ ڈاکٹرز نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ 6 کے 6 بچوں کو اور لارن کو زندہ بچا سکیں۔ 13 اپریل 2012 کو آپریشن کا دن رکھا گیا اور ہسپتال والوں نے اس روز عام آپریشن سے ہٹ کر زیادہ تیاریاں کی۔ لارن پرکنز کی پریگنینسی کو 7.5 ماہ ہو چکے تھے اور قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے صحت کے مسائل کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ آپریشن روم میں 35 کا سٹاف موجود تھا، جن میں سے 6 وہ نرسز تھیں جو ایک قطار باندھے بچوں کو اٹھانے کے لیے تیار تھیں۔ آپریشن سے پہلے لارن خود بھی انتہائی پریشان تھی، مگر اس کے 6 بچوں کی پیدائش میں محض 4 منٹ کا وقت لگا۔ تمام بچوں کا وزن آدھا کلو کے برابر تھا۔ ICU میں بچوں کو لے جانے سے قبل لارن کو اس کے بچے دکھا دیے گئے اور اس کے بعد اگلے دن تک اسے بچے دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ بچے اس قدر صحت مند ہرگز نہیں تھے کہ انہیں ان کے والدین کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جاتی۔ انہیں انکیوبیٹر میں رکھا گیا اور چند دن کے بعد ایلس وہ پہلی بچی تھی جو اتنی صحت حاصل کر پائی کہ اس کی ماں کو اسے اٹھانے کی اجازت دے دی گئی۔ پہلے چند ہفتے ان بچوں کی زندگی کے لیے انتہائی اہم تھے۔ ان بچوں کے والدین اور ڈاکٹرز کو خدشہ یہ تھا کہ کہیں کوئی پیچیدگی نہ ہو جائے جس سے کوئی بچہ معذور یا زندگی کی بازی ہار بھی سکتا ہے، مگر قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لارن پرکنز جو شادی کے کئی سال تک اولاد کی نعمت سے محروم رہی، اسے بیک وقت 6 بچے ملے اور آہستہ آہستہ وہ نارمل زندگی کی طرف بھی آ گئے۔ ہاسپٹل میں چند ہفتوں کی نگہداشت کے بعد ڈاکٹرز نے ان 6 میں سے 5 بچوں کو والدین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی، مگر لیا جو ان سب میں سے چھوٹی رہ گئی تھی اسے وہیں انکیوبیٹر میں رکھا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر لیا ان تمام بچوں کے نیچے دبی تھی، جس کی وجہ سے اسے صحیح طور پر خوراک نہ مل پائی اور وہ انڈر ویٹ پیدا ہوئی۔ اس کے علاوہ مناسب نشو و نما اور خوراک نہ ملنے کے باعث اس کا دماغ بھی صحیح طور پر بڑا نہ ہو پایا۔ لارن پرکنز اور ڈیوڈ کے خاندانوں نے ان کی بھرپور مدد کی۔ اس کے علاوہ کئی پرائے لوگوں نے ان کی مالی طور پر معاونت کی تاکہ وہ اپنے ان 6 بچوں کی پرورش صحیح طریقے سے کر پائیں۔ لارن پرکنز کا کہنا ہے کہ ہر حال میں خدا پر یقین رکھنا چاہیے، وہ آپ کو بالکل نوازتا ہے اور
اور آپ کی سوچ اور خواہش سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ اس کے علاوہ لارن پرکنز ہاسپٹل کے عملے کی بھی انتہائی شکر گزار تھی کہ ان کے تعاون اور مدد کے بغیر وہ اپنے بچوں کی شاید صحیح طور پر نگہداشت نہ کر پاتی۔ حال ہی میں ان تمام بچوں نے اپنی 8ویں سالگرہ منائی اور دنیا بھر میں ان کی تصاویر بھی وائرل ہوئی۔ مگر خواتین و حضرات، قدرت کا یہ حیرت انگیز کام کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، بلکہ ہمارے ملک پاکستان میں ضلع سرگودا میں ایک بار ایسا ہو چکا ہے کہ جب شادی کے کئی سال بعد ایک خاندان کے ہاں خوشیوں کا چھکا لگا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سرگودا کی رہائشی خاتون کے ہاں بیک وقت 6 بچوں کی پیدائش ہوئی تھی اور اہل خانہ 6 بچوں کی پیدائش پر خوشی سے نہال ہو گئے۔ اس خوش نصیب جوڑے کی شادی کو 7 سال ہو چکے تھے، تاہم ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور پورا خاندان ان کے ہاں بچوں کی پیدائش کے لیے دعاگو تھا۔ پیدا ہونے والے بچوں میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل تھیں۔ بچوں کی پیدائش کے بعد پورے اہل خاندان اور علاقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور خاندان کے لوگ ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلاتے اور مبارکباد دیتے رہے۔ قدرت کا کرنا ایسا تھا کہ تمام بچے اور ان کی والدہ صحت مند تھیں اور انہیں کچھ گھنٹے ہاسپٹل میں رکھنے کے بعد ہاسپٹل سے چھٹی بھی دے دی گئی۔ ویوز، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت میں سب سے زیادہ بچے جنم دینے کا ریکارڈ کس خاتون کے پاس ہے اور اس کے سب بچے زندہ بھی بچ گئے؟ اگر نہیں تو جان لیجئے کہ وہ نادیہ سلیمان نامی ایک امریکی خاتون ہیں جنہوں نے جنوری 2009 میں 8 بچوں کو بیک وقت جنم دیا اور جو سبھی زندہ بھی بچے۔ مگر ان سے پہلے یہ ریکارڈ امریکہ ہی کی ایک خاتون کے پاس تھا جنہوں نے نومبر 1997 میں 7 بچوں کو جنم دیا اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ 7 کے 7 بچے زندہ بچے اور ایک ساتھ پرورش پا کر اب 22 سال کے ہو چکے ہیں۔ ماہرین کے مطابق 3 بچوں کی پیدائش میں بھی ایک صحت مند بچے کا امکان 50% ہوتا ہے، مگر یہ جتنے بھی کیسز آپ کے سامنے رکھے گئے ان میں تمام کے تمام بچے صحت مند بھی پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی بھی عطا کی۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے راز ہیں جنہیں انسان کی سوچ پوری طرح احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔ اگر کسی کو اولاد کی خواہش ہو اور مگر وہ بے اولاد ہو تو اسے محض یہی چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بار بار اپنی خواہش دہراتا رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض گزارتا رہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے ہاں سے اس کی خواہش پوری کی جائے گی۔ ٹیم پیپل لائیو کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے وہ اولاد ان کے لیے باعث برکت ہو، ان کے لیے باعث رحمت ثابت ہو، اور جو لوگ اولاد کی خواہش میں زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہاں بھی اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ فیوچر میں بھی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز لے کر دوبارہ آپ سے ملاقات ہو۔ چینل پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔